نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوپار کرتے ہیں مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کا، تاکہ بھٹکاتے رہیں اللہ کی راہ سے، اس کے نتائج بد سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا جو تصور پیش کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ انسان جب اس کی سانس نکل جائے گی اسے پتہ چلے گا کہ کتنا ایک ایک لمحہ اللہ نے جو زندگی کی جو سانسیں دی تھی وہ کتنی قیمتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مہلت زندگی کی ملی ہوئی ہے ہر شخص کو کہ جو صرف ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ انسان جب اپنا مقررہ وقت پورا کر لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے بھی اگر وہ لے لے کسی سے، اور دنیا بھر کے خزانے دے کر صرف ایک لمحہ ایک گھڑی بھی اپنی عمر کا اضافہ نہیں کروا سکتا۔ اچھے یا برے وہ اعمال جو کرتا ہے اس کے اچھے یا برے نتائج ضرور اس کے مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال کے لیے اپنے خالق و مالک کے ہاں جواب دہ ہے۔ اسی محدود اور مقررہ مدت میں اس نے اپنی عاقبت کو بھی، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی باوقار، بمقصد اور حق المقدور آرام دہ بھی اس نے بنانا ہے، اور مزید یہ کہ اپنی ذہنی، فکری، روحانی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لا کر اپنی گلشن ہستی کے حسن اور بہار میں اضافہ کرنا ہے۔ جو دین زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے اس سے یہ توقع بالکل عبث ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عیش و عشرت اور لہو و لعب کی کھلی چھٹی دے دے اور انہیں بے مقصد زندگی گزارنے کی بالکل اجازت دے دے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بار بار احادیث نبویہ میں یہ بار بار تمام ایسے کاموں سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی کہ جو لغو ہوں اور لا یعنی ہو۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اسی قسم کا تاکیدی بیان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ لہو الحدیث جو لفظ اس آیت میں آیا اس کو پہلے سمجھ لیجیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات کہ جو تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے، یہ لہو الحدیث میں ہے۔ اب اس میں رات گئے تک قصے گوئیاں کرنا، ہنسانے والے چٹکلے سنانا، اسی طرح ہر طرح کے خرافات ہیں، گانے بجانا اور اپنی راتوں کو برباد کر دینا، یہ سب اس لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اور بے شک ہر وہ چیز پھر علماء کہتے ہیں کہ جو عبادت الہی اور ذکر خداوندی سے محرومی کا باعث ہو، وہ اسلام کی اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، حسن، اکرمہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم، لہو الحدیث کی سب نے یہ جو لہو الحدیث ہے انہوں نے خاص طور پر اس سے مراد غنا بھی لیا، یعنی گانے بجانا بھی اس سے مراد لیا۔ اب آئیے میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی آپ کو بتا دوں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود جب دین اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا تھا اور قرآن کریم کا حسن، اعجاز، جو معجزہ، جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ لوگوں کے دل کو موہنے لگا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے ایک کافر جس کا نام شان نزول میں لکھا گیا نضر بن حارث، اس نے ایک چال چلی۔ یہ بزنس مین تھا اور یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس زمانے میں ایران
عراق شام وغیرہ میں یہ سفر کرتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس توحید کی دعوت دیتے تھے، تو وہ بالمقابل اپنی مجلس جماتا، اور اس نے کیا کیا کہ جب یہ تجارت کے لیے گیا تو وہاں سے یہ کہانیاں اٹھا کر لایا۔ وہ کہانیاں کیا تھیں؟ رستم، اسفندیار، بادشاہوں کے جنگوں کی کہانیاں اور افسانے یہ خرید کر لایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے، اسی مجلس کے سامنے یہ بیٹھ کر یہ کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو دلچسپ کہانیاں سناتا تھا، اور بے سروپا کہانیاں سنا کر، اب کیونکہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اب جہاں جس کی دلچسپی زیادہ، کیونکہ ہر بندہ قرآن بھی سن نہیں سکتا اور سمجھ بھی نہیں سکتا، ہر ایک کی طبیعت بھی نہیں کہ قرآن پڑھ لے اور سمجھ لے، اس کے لیے اپنا ٹائم دے دے۔ یہ بڑے اللہ کی جن پر کرم نوازی ہوتی ہے، وہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہی سیکھتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی اپنا رشتہ قرآن حکیم سے۔ تو یہ کیا کرتا تھا، اسی مجلس میں جو کم فہم لوگ ہوتے تھے، تو وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ وہ ایسے چٹکلے اور کہانیاں جو خرید کر لایا تھا، یہ لوگوں کو یہ بھی مجلس لگاتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، وہ قرآن کریم سننے کے بجائے اس کی مجلس کو ترجیح دیتے۔ اس ظالم نے فقط اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے اس سے بھی بڑھ کر آگے چال چلی، اور وہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوڈیاں اور غلام ہوا کرتے تھے، تو اس نے کئی پری قسم کی پیکر یعنی خوبصورت لوڈیوں کو وہ بھی خرید کر اس نے اور زیادہ خرید لی تھی، اور رقص و سرور کے فن میں وہ ماہر ہوا کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلتا کہ یہ شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے اور یہ حضور کا قرآن سننے کے لیے جاتا ہے، تو اب یہ اس کو جال میں پھنسانے کے لیے کیا کرتا تھا کہ اسی پری قسم کی لوڈی کو اس کے اوپر مسلط کروا دیتا، کہ وہ کیونکہ وہ لوڈیاں اپنے آقا کی غلام ہوا کرتی تھی، اور جو وہ کہے گا وہ کرنا پڑتی تھی، تو وہ اس پر جس پر مسلط کرتا تھا تو وہ اسے گانا بھی سناتی، ناچتی، اور ہر ذلیل حرکت سے اس کا دل لبھاتی۔ جیسے کہ آج کل کی اگر آپ دیکھیں فلم انڈسٹریز میں، گانوں، یہ ڈراموں میں جس طرح کی بے حیائی اور بےہودگی آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس زمانے میں یہ نضر بن حارث یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہ حتیٰ کہ وہ حق کے حسن کے دلکش سے ایسے لوگ جو کم فہم ہوتے تھے وہ بے خبر ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ جو لوگ ایسا ہی حرکت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام سے بے خبر نہ ہو، ان کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور بھی حدیث مبارکہ میں، جس تمام صحابہ نے اور تابعین نے لہو الحدیث سے گانے کے بھی، تو گانے کے حوالے سے میں دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو گانے کے شوقین ہیں، جو گانا سننا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی شادی بیاہ میں گانا بجائے بغیر ان کی شادیاں نہیں ہوتی، آپ سنیے کہ اللہ کی پناہ یہ گانا کتنا خطرناک ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا، یعنی چہرے کا بگڑ جانا، لوگوں کا زمین میں زلزلے آئیں گے اور لوگ زمین میں بالکل دھسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہوگا اس امت میں۔ تو مسلمانوں میں سے یعنی صحابہ میں سے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو سر عام پیا جائے گا، اس وقت یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ایسے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرابوں سے یعنی شراب سر عام پی جائے گی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب نشہ بندہ چھوٹا نشہ کرتا ہے تو پھر بڑے نشے کی طرف
جب ایسے لوگ ہمارے پائے جاتے ہیں تو پھر ان کے گھر والے بھی نہیں روکتے، تو دیکھیے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ سنیے کہ ابن عساکر نے اس کو حدیث پاک کو لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیلا جائے گا۔ یعنی یہ گانا سننا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب اس کو یہ ملے گا کہ اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا اڈیلے جائے گا۔ ہمارے اسلاف قربان جائیں ان چیزوں کی اتنی اہمیت، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کیسا ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ان کا بھی مبارک دور تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے اوپر نظر کیسے رکھی۔ آپ نے اپنے بچوں کے استاد کو ایک خط لکھا، اور وہ خط کتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیے۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں، کیونکہ سورہ لقمان میں آگے جو رکوع شروع ہوگا، حضرت لقمان کی بھی نصیحتیں بیٹوں کے حوالے سے ہی ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کی کیسی نگرانی کرتے ہیں، اور اس کے استاد کو خط کیا لکھا، وہ خط سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ گانا سننے اور بری صحبت سے بچانے کے لیے اپنے استاد کو کیا کہا۔ سنیے، فرمایا کہ آپ نے وہ خط لکھا، فرمایا یہ خط اللہ عز و جل کے بندے عمر امیر المؤمنین کی جانب سے سہل کی طرف ہے۔ یہ ان کے استاد کا نام تھا، سہل۔ آپ نے لکھا، اما بعد، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی معلومات کی بنا پر تمہیں منتخب کیا۔ یعنی سب سے بہترین استاد یہ ہوتے تھے، یعنی ساری معلومات لے کر اپنے بچوں کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کیا۔ آپ نے وہی لکھا۔ پھر اب کیا لکھتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے بچوں کو تمہارے سپرد کر دیا، کسی اور غلام یا کسی خاص معتمد، یعنی جو میرا اعتماد والا بندہ بھی ہے، میرا خاص غلام بھی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ اب آپ آگے کیا کہتے ہیں، فرمایا لہٰذا تم ان کے ساتھ مناسب و بقدر ضرورت سختی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ان کے آگے بڑھنے کو زیادہ ممکن بنائے گا۔ فرمایا عام لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنے دو، کیونکہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے روکو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار ڈالتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے سب سے پہلے جس چیز کا میرے بچے یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، وہ لہو و لہب سے نفرت ہونی چاہیے۔ یعنی پہلی تعلیم آپ نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اپنے بچوں کے استاد کو یہ لکھی کہ تمہاری تعلیم میں جو تم نے سب سے پہلا سبق جو پڑھانا ہے، وہ لہو و لعب سے میرے بچوں کو نفرت ہونی چاہیے، کہ جس کا آغاز شیطان سے ہوتا ہے اور اس کا انجام رحمان کی ناراضگی ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں، اصحاب علم میں سے ثقہ لوگوں سے مجھے یہ خبر پہنچی، یعنی آپ کیونکہ قرآن و حدیث کے خود بھی بہت بڑے ماہر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جتنے اصحاب علم ہیں ان میں سے جو مضبوط لوگ ہیں، ان میں سے مجھے یہ بات پہنچی کہ لہو و لعب کے آلات کا سننا اور اس پر فریفتہ شیفتہ ہونا، یعنی اس کی محبت دل میں ہونا، اب فرمائے یہ دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے کہ جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ اب فرمایا میری زندگی کی قسم، ان مقامات پر حاضر ہونے کو ترک کر کے اپنے آپ کو بچانا دانش مندوں کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے دل میں نفاق کو قائم رکھیں۔ یعنی یہ آپ نے اپنے بچے کے لیے لکھی، لیکن ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ایسی مجلسوں میں جانا، یعنی جہاں گانے بج رہے ہوں، لہو و لعب کے آلات ہوں، فرماتے ہیں ایسی مجلس کو چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس سے کہ اگر اس مجلس میں بیٹھا جائے تو دل میں جس طرح پانی سے گھاس اگاتا ہے، فرمایا اس طرح دل میں منافقت کا بیج لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جب وہ ان گانوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے کانوں نے جو سنا ہے وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان بچوں میں سے ہر ایک کو اب کیا سکھانا ہے، آخری بات انہوں نے کہی کہ ہر ایک کو قرآن حکیم کے ایک حصے سے سبق شروع کراؤ اور اس کی قرات میں وہ خوب مضبوط ہو، یعنی قرآن کو پڑھنے میں وہ بہترین ماہر ہو، یہ تم نے میرے بچوں کو سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ وہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں کی ایک ایسی بڑی تعداد پائی جاتی ہے کہ جو لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے اور اس کا مخالف بنانے کے لیے منظم انداز میں آج پاکستان میں اور ہر جگہ یہ جہاں مسلم ممالک ہیں وہ منظم انداز میں کوششیں جاری ہیں، اور اس مقصد کے لیے ان کا حصول کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، وہ علماء نے لکھا وہ عورت ہے۔ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ عورت ہے۔ ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو مڑوڑ توڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ایسے خطرناک لوگ ہیں کہ فرمایا کہ جو عورت کی جسم فروشی پر بالکل اطمینان محسوس کرتے ہیں اور اسی عورت کی جسم فروشی کو ماڈل کا نام لے کر معاشرے میں پیش کرتے ہیں، یہ ماڈل ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی ماڈلز آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا ماڈل کا نام دے کر ان اداکاروں کی، ان ماڈلز کی جسموں کی قیمت لگانے کو روشن خیالی وہ کہتے ہیں، اور عورت کی حفاظت۔ اور قرآن کیا ہے؟ اسلام نے عورت کے بارے میں کیا حکم دیا کہ عورت کی حفاظت کی جائے، اسے گھر بیٹھے ہر چیز عزت کے ساتھ مہیا کی جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن روشن خیال لبرلز ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح بکری گائے کی طرح ان کے جسم اور اس کے علاوہ ان کے ناچ گانے، ان کی اداؤں اور ان کی قیمت کے لیے ان کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے، اور جب یہ عورت ان کی باتوں میں آتی ہے اور ان کے جھانسے میں آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیے یہ عورت کا صحیح مقام ہے۔ یعنی جہاں عورت کو پیسے کی لالچ میں لگایا اور عورت کے جسم سے کھیلتے اور اس کی نمائش کر کے اب یہ کہتے ہیں یہ اس کی صحیح آزادی ہے، اور اس کو وہ روشن خیالی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سن لیجئے، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جیسا امن و سلامتی والا مذہب پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ عورتوں بچوں کے جتنے حقوق ہمارے پیارے دین اسلام نے دیے ہیں، یاد رکھیے، اور ان کے حقوق کی حفاظت اور اقدامات اس دین میں کیے گئے ہیں، کسی اور دین میں آپ کو اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور اسی دین میں ان جرموں پر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، یاد رکھیے کہ اگر وہ سزائیں نافذ ہو جائیں وہی انسانوں کی بقا، سلامتی اور معاشرے میں امن و امان کی علمدار ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے آخر میں پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان ذلیل حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کر دی۔ فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے دنیا میں بھی تیار کر کے رکھا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگ ذلت کے عذاب کے لیے تیار رہیں، ان کو یہ ذلت کا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بے حیائی کی رقم اور لہو الحدیث کی رقم کہ جس کی دولت سے دنیا میں لوگ خوش ہونے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنگلے کوٹھی بن جائیں گے، لیکن یہ نہ دولت انہیں سکون دے گی، نہ دنیا میں دے گی، نہ قبر میں دے گی، نہ آخرت میں دے گی۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، آسان ذرائع سے عطا فرمائے، اور ہر قسم کی حرام آمدنی سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے ذکر اللہ و ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں میں لذتیں عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر قسم کی ریاکاری، منافقت، غرور، تکبر، ظلم، عجب، خود پسندی، حب جاہ، لذت کشی، اللہ ہر قسم نفس پرستی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔